بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جو اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کی مغفرت فرمائے، رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی اور نفع حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب عبادت کرنے کے لیے شوق اور نشاط اور بشاشت قلب نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس رمضان کے مہینے کو مناسب سمجھتے ہوئے وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ کی توجہ کو تھوڑی اس طرف میں لے کر آؤں گا کہ در حقیقت یہ جمعہ کا جو مبارک دن ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے ایک بہت فضیلت کا دن کہا، اور یوں فرمایا کہ یہ ہفتے واری عید ہے۔ اس دن کے فضائل بیان ہوئے، اس دن کے احکامات بیان ہوئے، صریح طور پر صاف الفاظ میں کھلے لفظوں میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس دن کی نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور مومنین کو اس طرف متوجہ کیا کہ جب جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو اور تم اذان سنو تو فوراً اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، سب چھوڑ دو، دکان بند کر دو، تجارت بند کر دو، کھیتی سے آ جاؤ، جلدی کرو مسجد کی طرف آنے میں، اور جلد از جلد مسجد آؤ۔ یہ فضیلت جمعہ کو اس لیے حاصل ہے کیونکہ جمعہ کے دن مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک ساتھ کسی نیک کام کے لیے اور اچھے کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دن کی ایک بڑی اہمیتوں میں سے ایک اہمیت یہ ہے کہ اس دن مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر حالات اور مواقع اور موجودہ صورتحال سے نپٹنے کی بہترین تدبیر کرتے ہیں، اور انہیں رہنمائی دی جاتی ہے، انہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کو اور حالات کو سمجھنے کی مکمل رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ جمعے کے دن کا خطاب اور پھر خطبہ اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اسی غرض سے حالات پر بات ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، تو اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک لفظ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت پورے عالم اسلام کا جو حال ہے وہ بہت نازک ہے۔ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں ان کی بہت نازک صورتحال ہے۔ ایسا آزمائش کا دور ہے کہ جس کی نظیر شاید پچھلی کئی صدیوں میں نہیں ملتی، اور مسلمانوں کے اوپر گویا کہ حالات ٹوٹ پڑے ہیں، اور سنگینی اور ہولناکی ٹوٹ پڑی ہے جس کی نظیر پچھلی صدیوں میں دور دور تک نہیں ملتی۔ مسلمانوں کا ملی تشخص، ان کی دینی اور اسلامی آئیڈینٹی، دین کی دعوت اور تبلیغ اور اشاعت کے مواقع اور ان کے امکانات، ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دینا، ایک اللہ کو ماننے کے لیے بلانا، اور فطری صلاحیتوں کے اوپر انسانیت کو لے کر آنا، ملک اور معاشرے کی بہترین اصلاح اور بہترین تربیت کرنا، یہ باتیں تو بہت دور ہیں، یہ مسلمانوں کے بنیادی فرائض ہیں۔ ان بنیادی فرائضوں کا تو کیا پوچھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے تسلسل پر باقی رہنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے کاروبار کی حفاظت کرنا، مسجدوں کی حفاظت کرنا، مدرسوں کی حفاظت کرنا، قبرستانوں کی حفاظت کرنا، دینی شعار کی حفاظت کرنا، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ صورتحال صرف ان گاؤں اور دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی آبادی میں رہنے والے مسلمانوں کی ہی نہیں ہے،
کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں، اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، صرف چند گھر کے لوگ ہیں، تو کیا کریں، حالات تو ان کے اوپر آنے ہی ہیں۔ یہ صرف چند گھر کے لوگوں کی یا ان گاؤں اور دیہاتوں کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ شہروں کی اور قصبوں کی بھی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، بڑی صلاحیتوں والے مسلمان رہتے ہیں، بڑے اثر و رسوخ والے مسلمان رہتے ہیں، اور مال و دولت والے مسلمان رہتے ہیں، ان کی بھی یہی صورتحال ہو گئی ہے، ان کے اوپر بھی یہی حالات ہیں، اور ان کو بھی انہی حالات کی چکیوں کے بیچ میں پسنا پڑ رہا ہے۔ تو من جملہ پوری جگہ ہر طرف حالات اسی طرح کے ہیں، اور معاشرے میں اور سماج میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جاتا کہ جس میں مسلمانوں کو یا اسلام کو کسی بھی تعین یا کسی بھی پہلو سے نقصان نہ پہنچایا جائے یا بیجا بدنام نہ کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی بات کو ایک رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ صرف ایک فرد کی غلطی، ایک فرد کا گناہ، ایک فرد کا جرم کہ جس کا نام مسلمان ہے یا جس کا مذہب اسلام ہے، اس کی ذاتی غلطی، اس کا ذاتی جرم، وہ پورے کے پورے مسلمانوں پر اور اسلام کی امیج کو داغدار بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اس کا اپنا ذاتی جرم ہوتا ہے، اس کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا۔ ہر طرف صورتحال بہت نازک ہے، حتیٰ کہ وہ سماجک خوشی، وہ سوشل خوشی، وہ ملکی اور وہ وطنی حبی اور وہ وطن پرستی کا ایک جذبہ اور ایک قومی اور ایک وطنی ٹیم کی فتح کے جشن کو بھی مسلمانوں کو ستانے کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے یا ان کو رسوا کرنے کے لیے یا ان کے مقدسات کو، ان کی مساجد کو جو ہے نشانہ بناتے ہوئے ان جلوسوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے جس میں دکھانا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وطن کی محبت کے جذبے میں باہر آئے ہیں، لیکن اندر سے مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ملک کی صورتحال ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں، آپ بھی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور یہ حالات تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہم سوچیں کہ کسی ایک چیز پر جا کے بس ہو جائے گا تو وہ بس ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ روز کچھ ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے، کوئی ایک نیا باب کھلتا ہے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس پہ شروع ہو جاتی ہے بحث، اور پھر اس کو ایک بڑا مدعا بنا کر، ایک نیشنل مدعا بنا کر وہ اس کو پورے ملک میں ماحول کو اور حالات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ان حالاتوں میں، ان سچویشنز میں، اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے؟ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہونی چاہیے؟ واقعی میں ایک مسلمان کا یہ سوال واجب ہے۔ اس کے ذہن کے اندر اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے، اس کے ذہن کے اندر اگر یہ خیال اور یہ سوال قائم ہوتا ہے، تو واقعی میں یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ وہ سوچے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا مناسب تدبیر ہونی چاہیے، اور پھر وہ تدبیر اور وہ طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہونا چاہیے، تو واقعی میں وہ طریقہ مفید اور کارآمد ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ اسی چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ قوموں کی تاریخ رہی ہے، اور پوری انسانی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ ہوتا چلا آیا ہے دنیا میں کہ کبھی کوئی قوم عروج پر آئی ہے تو کسی قوم کو زوال ہوا ہے، کبھی کوئی بلندی پر پہنچا ہے تو کبھی کوئی پستی پر پہنچا ہے، اور بڑی بڑی قومیں عروج پر جانے کے بعد آسمان سے زمین پر پٹک دی گئی اور ان کو مٹا دیا گیا، اور حالات نے ان کو جو ہے ان کے تختے کو پلٹ کر رکھ دیا، اور وہ قومیں کہ جو دبی کچلی تھیں، پسماندہ تھیں، مظلوم تھیں، مفتوح تھیں، مغلوب تھیں، ان قوموں کو عروج نصیب ہوا، ان قوموں کو سربلندی نصیب ہوئی، ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تہ سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دی۔ اور ایسی صورتحال اور ایسے حالات اور ایسی قوموں کی تاریخ کہ جہاں یہ تصور کرنا بھی مشکل ہوتا تھا کہ کیا یہ لوگ بھی کبھی کامیاب ہوں گے۔ قرآن نے ایک بہت بڑی مثال پیش کی ہے سورۃ الروم کے اندر، کہ جس کے اندر تذکرہ فرمایا روم اور فارس کا، اور یہ اس دور اور اس زمانے کی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور مسلمان چونکہ اللہ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، تو اس وقت دنیا کی دو بڑی امپائرز، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں کے درمیان بڑی زبردست ایک عالمی جنگ، ایک گلوبل جنگ جاری تھی، جس میں پرشین امپائر بہت مضبوط اور مستحکم تھی،
اور رومن امپائر اس کے مقابلے میں کمزور اور نہتی تھی، اور دنیا میں یہ خیال تھا اور یہ تصور تھا کہ پارسیوں کو، ایرانیوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور رومیوں کو فتح نہیں حاصل ہو سکتی۔ اب مسلمان ان کی نسبت اور ان کا تعلق یا ان کا نظریہ جو تھا وہ رومیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ در حقیقت عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کے تاثرات اور ان کی نسبت ایرانیوں سے تھی، کیونکہ وہ مشرک اور یہ بھی مشرک، تو ان دونوں کے درمیان یہ باتیں ہوتی تھیں، اور مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طریقے سے پرشین امپائر رومن امپائر کو روند کے رکھ دے گی اور دنیا سے رومیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایرانی غالب آ جائیں گے، یاد رکھنا ہم بھی تمہیں اسی طرح سے مٹا کے رکھ دیں گے اور تمہارا بھی خاتمہ ہم کر دیں گے، بالکل اسی طریقے سے۔ اور پھر تھوڑے دن بعد یہ ہوا کہ رومیوں کو واقعی میں شکست ہو گئی اور ایرانی جو ہے وہ غالب ہو گئے، ان کو فتح ہو گئی۔ تو پھر مشرکین نے ایک آواز اٹھائی اور ایک ولولہ اٹھا اور انہوں نے پھر مسلمانوں کو دبایا اور پیچھے دھکیلا، اور انہوں نے ذہنی ٹارچر کیا کہ بس اب دن قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتار کے اعلان فرمایا کہ وہ دن اب دور نہیں ہے، تم اس چیز کو مت دیکھو، قدرت میرے ہاتھ میں ہے، زمانے کا الٹ پھیر میرے ہاتھ میں ہے، عروج پر لے جانا اور پھر عروج سے زوال پٹک دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگوں اصل حکومت تو اللہ کی ہے اور یہ زمین اللہ کی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے وقتی طور پر اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے وقتی طور پہ حکومت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے وقتی طور پہ اقتدار دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے وقتی طور پہ بلند کر دیتا ہے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے اسے پلٹ دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ انجام تو متقین لوگوں کا ہے، بہترین انجام متقین لوگوں کا ہے، کامیابی تو ایمان والوں کا مقدر ہے، کامیابی ایمان والوں کا مقدر ہے۔ مشرکین کامیاب نہیں ہو سکتے، مشرکین کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگرچہ کتنا بھی ان کا دورہ ہو، کتنا بھی ان کا عروج ہو، کتنی بھی ان کی مضبوط حکومت ہو، کتنی بھی ان کی مستحکم طاقت ہو، اور کتنا بھی ان کا شور شورا ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی مومنین کا مقدر ہے، فتح مومنین کے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن انجام جو ہے وہ مومنین کا ہے، فتح والا، اور مشرکین کو شکست ہے۔ اور جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کی ہمت بڑھ گئی، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ پھر وہ وقت بھی آئے گا، اور پھر اللہ نے وہ بھی دکھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی ماحول ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کمزور نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھنے کے لیے اور حالات سے نپٹنے کے لیے جو تدابیر بیان کرتے ہیں، جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، کیا تدبیر ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوگی، کیا اس کی مناسب سبب اسباب ہوں گے؟ تو قرآن سے ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم دیکھیں کہ ان حالات کے اندر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے، سب سے پہلی دعوت جو دی ہے، سب سے پہلی بات جو کہی ہے، وہ ایمان والوں سے کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو تم آزمائشوں پر صبر کرو، اور استعینوا باللہ، اللہ سے مدد کرو صبر کے ذریعے سے، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بشارت دے دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو لفظ یہاں پر قرآن میں بیان ہوا ہے صبر، اس صبر کے کیا معنی ہیں، صبر سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہوگا، اس کی کیا تشریح ہوگی؟ ایک صبر ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، اردو زبان میں بھی صبر ہے جس کو انگلش میں پیشن کہتے ہیں، اور عربی زبان کا جو صبر ہے وہ بہت وسیع مفہوم کے ساتھ۔ صبر کے اصل میں معنی ہے جمنے کے، ٹھہرنے کے، رکنے کے، جو عربی میں، قرآن تو عربی میں ہے، اور یہاں جو عربی معنی مراد لیا گیا ہے کہ ٹھہرنے کے، جمنے کے، قائم رہنے کے۔ تو یہ بات جو صبر کا مفہوم یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ہمیں جمنا ہے، ہمیں جمنا ہے، استقامت یعنی مضبوطی سے ٹھہرنا ہے۔ کس پر؟ ایمان پر، اسلام پر۔ کفر کی آندھی چلے گی، کفر کا سیلاب آئے گا، اور بڑا خطرناک سیلاب اور بڑی خطرناک آندھی آئے گی۔ اس آندھی اور اس سیلاب کا مقابلہ ہمیں ایمان اور اسلام پر جم کے کرنا ہے، اور ایمان اور اسلام پر جمنے پر
جو تکالیف آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں جھیلنی پڑیں کہ دکان بند کروا دی گئی، کاروبار ختم کروا دیا گیا، گھر کو آگ لگا دی گئی ہے نا، اور کاروبار کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا گیا، یا لنچنگ کر دی گئی، یا کوئی اور خطرہ آ گیا، یا کوئی اور کسی سہولت سے محروم کر دیا گیا، ان عارضی اور ان وقتی تکلیفوں پر ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، ان عارضی تکلیفوں پر ہم یہ کریں کہ ہم ایمان کا سودا کر بیٹھیں، ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ہم اپنی شناخت کو بدل دیں، ہم اپنے دین کو خیر بات کہتے ہیں، اور ہم بھی غیروں کی طرح ہو جائیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر سے جمنا ہے، یہ حالات ضرور آئیں گے۔ آگے قرآن نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بھٹی میں پکایا نہیں جائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بس یوں ہی مزے کرتے ہوئے اور کھاتے پیتے غراتے ہوئے گوشت اور قورمہ اور بریانی اور پراٹھے اور ماوا اور ربڑی اور مٹھائی اور جوس اور یہ اور وہ اور ایسی لذت میں عالیشان زندگیوں میں جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسی جنت مل جائے گی، ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ صحابہ کرام کو تو کیسی کیسی آزمائشیں اٹھانی پڑی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں بھگتنی پڑی ہیں، کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ یاد کرو ذرا وہ مکی دور کہ جو 13 سال کا مسلمانوں کے اوپر تھا، اور ان کے درمیان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کسی کو کھلے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمان گھروں میں چھپ دب کر نماز پڑھتے تھے، پہاڑیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، پہاڑیوں کے دروں میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ چار مسلمان جب ملتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کو ہمت دلاتے تھے۔ کسی کا علیہ اعلان یہ کہنا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر پکار دے۔ ایسا حالات، اور مزید ستم یہ کہ مارا جا رہا ہے، مزید ستم یہ کہ ستایا جا رہا ہے، اور مزید ستم یہ کہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ انتہا یہ ہو گئی کہ حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، ان کو پکڑا گیا۔ یہ غریب لوگ تھے، یہ معاشرے میں سماج کے غریب لوگ تھے، اور غریبوں کو مارنا اور غریبوں کو ستانا اور غریبوں کا دل دکھانا اور غریبوں کے حقوق کو پامال کرنا ہمیشہ ظالم کا وصف رہا ہے، اور ظالم ہمیشہ غریبوں کو ہی ستاتا آیا ہے اور ان کے اوپر ظلم کرتا آیا ہے۔ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو گرفتار کیا گیا، اور تپتی ہوئی دھوپ میں اور سکتی ہوئی ریت کے اوپر رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور حضرت عمار کے سامنے ان کے بوڑھے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا۔ بڑے دردناک طریقے سے، بڑے ہولناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ ایک بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایک بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو بلبلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ نہتہ اور کمزور ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ ایمان کا کیا معیار ہوگا؟ اور میرے اور آپ کے پاس کیا ایمان ہے؟ حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا، حضرت عمار کے یاسر کا کیا معیار ہوگا؟ لیکن ایمان پر زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کیا، اور کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور کفر کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ ڈٹے رہے۔ یہ آیت قرآن کی مصداق ہے ان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور اسی طریقے سے وہ تمام مکی صحابہ، انہوں نے صبر ہمیں سکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں جمنا، اسے کہتے ہیں ٹکنا، اسے کہتے ہیں رکنا، اور اسے کہتے ہیں قائم رہنا۔ جب ماں شہید ہو گئی، جب باپ شہید ہو گئے، حضرت عمار کی جسم میں رمق تھی، جان تھی، زندگی تھی، اللہ کے رسول کو پتا ہوا، ظالم تو مار کے چلا گیا۔ حضور آئے، حضور نے دیکھا کہ حضرت سمیہ برے حال میں شہید ہوئی پڑی ہیں، حضرت یاسر شہید ہیں، حضرت عمار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی یہ بشارت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ تم ایمان پر رہے، تم اسلام پر رہے، ہم ظالم کے آگے تم جھکے نہیں، تم نے کفر کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ حالات ان کے اوپر آئے، وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں آئے۔ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ لوگ دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کا اللہ پر یقین نہیں تھا؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ سب کچھ ہم سے زیادہ کرتے تھے، اور ہم سے کہیں درجے زیادہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ اللہ نے جنت کی قیمت بتائی ہے اور جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے کہ اس سے گزر کر آنا پڑے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ عارض، ان سے گھبرانا مت، ان سے پریشان مت ہونا۔ یہ چیزیں تو تمہارے ایمان کو اور مضبوط کر دینے والی ہوتی ہیں، تمہیں اور اللہ سے قریب کر دینے والی ہوتی ہیں، تمہاری زندگیوں سے گناہوں کو اور نکال دینے والی ہوتی ہیں، اور تمہارا ایمان اور پختہ کر دینے والی ہوتی ہیں۔ چہ جائے کہ تم گھبرا جاؤ، چہ جائے کہ تم پریشان ہونے لگو، چہ جائے کہ تم مایوس ہونے لگو، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو پہلا چیز قرآن نے کیا بتلائی؟ صبر، جمنا ہے، جمنا ہے۔ سب کچھ چلا جائے، ایمان نہیں جائے۔ بولو انشاءاللہ۔
सब कुछ चला जाए, ईमान नहीं जाए, इस्लाम नहीं जाए, कभी नहीं छोड़ेंगे ईमान और कभी नहीं छोड़ेंगे इस्लाम। और नमाज, आ जाओ दिल टूटे तो, आ जाओ परेशान हो जाओ तो, आ जाओ तकलीफ पहुँचे तो, ये दुनिया वाले क्या पहचानेंगे, ये तुम्हारी क्या कदर करेंगे, ये तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कर दें, तुम्हारी तौहीन कर दें, तुम्हें रुस्वा कर दें, ये नहीं पता इन्हें। तुम तो अल्लाह के पास आओ, आओ अल्लाह तुमसे बात करेगा, आओ अल्लाह के सामने आके खड़े हो जाओ। कोई तुम्हारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा, कोई तुम्हें तवज्जो दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी बात मान रहा है या नहीं मान रहा, उस 2 कौड़ी के शख्स की क्या परवाह करते हो, उस 2 कौड़ी की हुकूमत की क्या परवाह करते हो। तुम आओ ना अल्लाह के पास, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो मालिकी यौमिद्दीन है, जो राज़िक है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो खालिक है, वो तुमसे बात करेगा। आओ 2 रकात नमाज की नीयत करके खड़े हो जाओ। खुदा पाक की कसम, अल्लाह अपनी तमाम कुदरत के साथ, अल्लाह अपनी ताकत के साथ, अल्लाह अपनी तमाम सिफत के साथ, एक कमज़ोर मोमिन भी, एक गुनाहगार मोमिन भी, चाहे उसने पूरी ज़िंदगी गुनाह में गुजार दी हो, वो अल्लाह के सामने नमाज की नीयत बांध के खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह की शफ़क़त और मोहब्बत है बंदे के साथ कि अल्लाह फिर सब कुछ छोड़कर अपने उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है, उसको उसकी मिजाज पुरसी करता है, उसकी बात सुनता है, उसकी फरियाद सुनता है, उसकी आरज़ू को पूरा करता है। आओ ना अपने उस अल्लाह, वो नमाज है तो क्या करो, सब्र करो। और नमाज, दूसरी चीज़ फरमाई गई कि मासियत यानी गुनाह छोड़ दो। क्या छोड़ दो? गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दो, गुनाह से दूर हो जाओ, गुनाहों से पाक हो जाओ, गुनाह ख़त्म कर दो। गुनाह बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं आपको एक नसीहत आमेज़ पैगाम खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनको खुलफ़ाए राशिदीन में से भी कहा गया, अब आए तो बाद में, लेकिन आपका दौर वो था और आपकी शख्सियत वो थी कि जिसको आपके दौर को और आपकी शख्सियत को जोड़ा गया है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली के दौर खिलाफत से और खिलाफत राशिदा से। और वो शख्स है, वो हस्ती है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। इन्होंने अपने दौर में हर्ब, एक इलाका है वहाँ पर, मंसूर बिन मलिक को, एक शख्स को गवर्नर बनाकर भेजा। और जब मंसूर बिन मलिक वहाँ पहुँचे तो वहाँ की कारगुजारियाँ आई और कारगुजारियों में मुसलमानों की भी सूरत हाल आई और मुखालिफिन की भी सूरत हाल आई। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक मकतूब लिखा और उस ख़त को हर्ब में मंसूर बिन मलिक के नाम मंसूब करके पहुँचाया। और उस ख़त के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने लिखा था कि वाली हर्ब, आप तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से नसीहत करें और ये पैगाम पहुँचाएँ। उस वक्त 2 ताकतें मुसलमानों से जंग के दर पे थीं और कहा कि मुसलमानों से कहो कि वो दुश्मन की साजिश और दुश्मन की प्लानिंग और दुश्मन की मक्कारी और अय्यारी से भी ख़तरनाक और नुकसानदेह अपने गुनाहों को समझें, क्योंकि वाकई में एक मुसलमान को अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है तो वो उसके गुनाह है, वो उसके गुनाह है। तो क्या फरमाया कि मुसलमानों से कहो कि वो गुनाह छोड़ दें, छोटे से छोटा गुनाह और बड़े से बड़ा गुनाह उनकी ज़िंदगियों से खैर आबाद हो जाए, निकल जाए। जब वो गुनाहों से पाक हो जाएंगे, गुनाहों से बरी हो जाएंगे और उनके नामा अमाल गुनाहों से साफ़ हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगियां गुनाहों से पाक हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की खुली मदद को वो अपनी आँखों से देखेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़तह उनके कदम चूमेगी। दूसरा काम क्या है? गुनाहों को छोड़ना है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया कर ले और अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करते हुए जो भी गुनाह सादिर हो रहे हैं, जो भी गलतियाँ, जो भी ख़ताएँ हो रही हैं, उनको आज ही से छोड़ दें, आज ही से उनसे तौबा कर लें। बेहतरीन मौका है रमज़ान का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रमज़ान दिए हैं और ये रमज़ान के अंदर हम सच्ची तौबा कर लें और गुनाहों को मुकम्मल तौर पर छोड़ लें और अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह हमें तौबा पर कायम रहने की तौफ़ीक नसीब फरमा और एक अहद कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अब कभी गुनाह नहीं करें। ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम आपको बता रहा हूँ। ये मामूली बात नहीं है कि इसको आप बहुत हल्के में ले लें। ये गुनाह इंसान को इस तरीके से तबाह कर देते हैं कि जिस तरीके से सूखी घास को आग तबाह कर देती, ज़रा देर नहीं लगती ख़त्म होने में, उस घास को खाक और राख बनने में। वैसे ही एक इंसान के वजूद को तबाह करने के लिए एक मामूली सा गुनाह काफ़ी है। एक गुनाह जब इंसान से सादिर हो जाता है, और गुनाह असल में है क्या? गुनाह है अल्लाह की नाफरमानी, मासियत, जो अल्लाह ने जिससे रोका है। अगर हम वो कर गुजरे तो फिर हम अल्लाह की रहमत से धीरे धीरे महरूम होते जाएंगे, अल्लाह की रहमत से दूर होते जाएंगे। तो दूसरा काम क्या है? गुनाहों को, बोलिए, गुनाहों को छोड़ना। तीसरी चीज़ है कि वो गैर मुस्लिम भाई कि जिनके दिलों में इस्लाम के लिए नफ़रत नहीं है, जिनके दिलों के अंदर इंसानियत है, जिनके दिलों के अंदर अमन है, जिनके दिलों के अंदर फसाद नहीं है, जो इंसानियत की बात करते हैं ना, जो अमन की बात करते हैं, जो इस्लाम से और मुसलमानों से नफ़रत नहीं रखते, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर
تلاش کر کے اپنے محلوں میں، اپنی کالونیوں میں، اپنے شہر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کاروبار کی لائن میں، جہاں جہاں تک جس شخص کی جس طرح کی بھی رسائی ہے، ایسے امن پسند غیر مسلم بھائیوں کو تلاش کر کر کے ان سے تعلقات کو استوار کرنا، ان سے تعلقات کو جوڑنا، ان سے انسانی اخلاقی تعلقات قائم کرنا کہ ایک انسانی رشتہ، ایک اخلاقی رشتہ، ایک مانوتا کا رشتہ ان سے قائم رہ سکے تاکہ سماج مضبوط ہو۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم سماج میں سیپریٹ ہو کے رکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں سماج میں گھل مل کر رہنا پڑے، تمہیں سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا پڑے گا، تمہیں سماج میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا پڑے گا، تبھی تو یہ غیر تم سے متاثر ہوں گے۔ اگر تم سیپریٹ ہو جاؤ گے، تم بھی ان کی طرح یہ میسج چلانے لگو گے، یہ ہارڈنگ لگانے لگو گے کہ ہمارا تہوار اور ہمارا ویوہار اور اب ہم دھیان رکھیں، اب ہم خیال رکھیں، تو پھر یاد رکھنا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا، تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا۔ تمہارا تو نصب العین، تمہارا تو مزاج وہ ہونا چاہیے جو اسلام کی تعلیم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اتنے شدید اور خطرناک ماحول میں مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے خطرات لاحق رہتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن پسند غیر مسلموں سے، امن پسند غیر مسلم، میرے لفظ کی قدر کریے گا کہ امن پسند غیر مسلموں سے معاہدہ کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریمنٹ کیا اور ان کو اپنا حلیف بنایا۔ حلیف ایک ثقیل لفظ ہے، آپ سمجھ پا رہے یا نہیں، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ حلیف کہتے ہیں کہ آج سے ہم اور آپ دوست ہیں، تمہاری تکلیف ہماری تکلیف، ہماری تکلیف تمہاری تکلیف۔ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی حلیف بنایا ایسے خطرناک حالات میں۔ یہودیوں کو آپ نے اپنا حلیف بنا لیا، جبکہ یہودی تو روز اول سے اسلام کے دشمن رہے، روز اول سے اسلام کو مٹانے کے لیے وہ پابند رہے، روز اول سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات مدینے کے ایسے بنے کہ آپ نے یہودیوں کے تینوں قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، تینوں کو اپنا حلیف بنا لیا اور تینوں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو یہ سیرت کا سبق اور نصیحت ہے ہمیں کہ وہ امن پسند ہمارے غیر مسلم بھائی کہ جن کے اندر تشدد نہیں ہے، جن کے اندر نفرت نہیں ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو انسانیت پسند لوگ ہیں، ان سے ہم تعلقات استوار کریں، ان سے ہم تعلقات بڑھائیں، ان سے ہم دوستی رکھیں، تاکہ سماج مضبوط ہوگا اور سماج کے اندر انسانیت کا دور دورہ ہوگا۔ اور جب انسانیت کا دور دورہ ہوگا اور سماج کے اندر امن پر بات کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ رہے گی، تو پھر نفرت کی بات کرنے والے اور نفرت پھیلانے والے لوگ اپنی نفرت کی دکان بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ان کو نفرت کا کاروبار چھوڑنا پڑے گا اور وہ پھر نراش اور نہتے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ میری اس بات پر بھی غور کیجئے گا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اپنا ہاتھ ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، تو جو مخالف ہے، جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، جو نفرت کا بازار گرم کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان صاف ستھرے لوگوں کا ذہن وہ واش کریں گے اور ان کے اندر مسلمانوں کی نفرت اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بری باتیں اور جھوٹ پھیلا کر وہ بھی ان لوگوں کو بھی جو امن پسند ہے ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف کر لیں گے۔ تو ہم محاذ خود اپنے ہاتھ سے کمزور کر بیٹھیں گے۔ تو تیسری چیز ہے، ایسے لوگ، اسلام بالکل اس بات کی اجازت نہیں، یہ غلط میسج لوگ پھیلا رہے ہیں، غلط میسج لوگ پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے لوگوں کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کریے، لیکن اس کو میسج میں چلا کر کیوں کرتے ہیں آپ اس کی تشہیر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا کیا کسی کو سپورٹ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوگا؟ آپ کا کسی کو سپورٹ فیس بک کے ذریعے سے ہوگا؟ کوئی بدماش اگر یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو آپ بھی جوش میں آ کے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور وہ تو چاہتا ہی ہے کہ پھر وہ دکھا دے کہ دیکھو یہ ایسا 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 ایسا، اب وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں، جو آبادیاں ہیں، جہاں پہ چند گھر مسلمانوں کے ہیں، ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی فکر کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کو جا کر دیکھنا اور ان کو مضبوط کرنا، ہے نا، ان کا کس طریقے سے وہ لوگ ایمان پر اور اسلام پر قائم رہیں، اس کی فکر کرنا۔ یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے شہر کے اطراف میں جہاں چھوٹے چھوٹے وہ گاؤں ہیں کہ جہاں 2 2 4 4 10 10 گھر کے مسلمان رہ رہے ہیں، ہم ان گاؤں میں جا کر ان گاؤں کے ان لوگوں کی مزاج پرسی کریں، ان کی کیا ضرورت ہے، مسجد ہے تو مسجد آباد ہے کہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے تو نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ان تمام چیزوں کی ہمیں فکر کرنا۔ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، اپنی آنے والی نسل، اپنی آنے والی جنریشن کو ایمان اور اسلام کی تعلیم دینا بہت مضبوطی کے ساتھ، بہت مستعدی کے ساتھ، اور ان کو دینی تعلیم اور دینی تربیت کا جو معاملہ ہے اور جو دینی تعلیم اور دینی تربیت دینے کا جو کام ہے، اس کو اسی طریقے سے لازم اور ضروری سمجھنا کہ جس طریقے سے ان کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا اور علاج کروانا ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے کالج سے ڈگری حاصل کرے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کاروباری اعتبار سے کامیاب ہو، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ ترقی کرے اور اس کی اولاد کو وہ اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پہنائے، اچھے سے اچھے شوق پورے کرے، اس کو اچھا گھر بنا کے دے، اس کو اچھی گاڑی خرید کے دے، اس کو اچھا موبائل دلائے، اس کی ہر خواہش پوری کرے۔ ہر باپ کی یہ خواہش اور بجا بھی ہے،
درست بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر باپ کی یہ پہلے درجے کی خواہش ہونی چاہیے، پہلے درجے کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہر باپ اس بات کی سب سے پہلے فکر کرے کہ میں سب سے پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دوں، میں سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دوں، میں سب سے پہلے اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم دوں، میں سب سے پہلے اپنے بچے کو ایمان کی تعلیم دوں، میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اخلاق کی تعلیم دوں، میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم دوں، میں سب سے پہلے اپنے بچے کو مسجد کا تعارف کرا کے مسجد میں نماز پڑھنے کا پابند بناؤں۔ اور باپ خود کرے گا تو اولاد آٹومیٹکلی خود کرے گی، اور باپ خود نہیں کرے گا تو پھر اولاد تو برباد ہوگی۔ یاد رکھنا وہ دور جس میں ہم زندگی گزار کے آئے ہیں وہ بہت آسان دور تھا، اور بہت یہ کہہ لیجئے کہ بہت وہ دور تھا کہ جس میں اتنی زیادہ محنت ایمان کو ختم کرنے کی نہیں کی جا رہی تھی جتنی آج کی جا رہی ہے۔ وہ نارمل دن تھے کہ ہم بہت اچھے سے سروائیو کر کے آ گئے ہیں، ہمارے پاس جو ایمان ہے جو اسلام ہے ان نارمل دنوں میں باقی ہے آج۔ اگر اسی نارمل حالت میں ہم آگے بڑھتے رہیں، باطل بہت زبردست محنت کر رہا ہے، آگے آنے والی سالوں میں آگے آنے والی ہماری نسل جو ہے وہ پوری طرح سے اسلام سے اور ایمان سے محروم رہے گی اگر ہم لوگوں نے فکر نہیں کی تو، ان کے بارے میں نہیں سوچا تو۔ پھر یاد رکھنا کہ یہ ہمارے بچے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے اور پھر ہم سے سوال کریں گے، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب